اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ تفسیر کا معنی لغوی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے، تفسیر کا موضوع کیا ہے، تفسیر کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت، شرافت و عظمت کیا ہے، اور تفسیر اور تاویل میں کیا فرق ہے۔ تفسیر کا لغوی معنی، تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے، فسر یفسر تفسیراً۔ اس کے معنی آتے ہیں بیان، وضاحت، کشف۔ قرآن کریم کے سورۃ فرقان میں 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ پیغمبر یہ کوئی شبہ آپ کے پاس نہیں لاتے ہیں مگر ہم آپ کو پورا جواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے بہترین تفصیل اور وضاحت۔ احسن تفسیرا کا معنی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا۔ تو تفسیر کا لغوی معنی یہ کشف المغطى، ڈکی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، اس کو کھولنا، اور مشکل لفظ کی مراد کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، جب وہ واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے تبصرہ سے، اور تبصرہ یہ اس عالی کو کہا جاتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ مریض کو چیک کرتا ہے، اس کے مرض کو معلوم کرتا ہے۔ اصطلاحی معنی تفسیر کا کیا ہے؟ بعض علماء نے بڑی لمبی اور طویل تعریفیں کی ہے، اور بعض نے بہت مختصر اور بعض نے متوسط انداز سے اصطلاحی معنی بیان کیا ہے۔ ہم ایک جامع اور متوسط تعریف پیش کرتے ہیں۔ تفسیر هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية۔ یہ وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے احوال سے بیس کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے انسانی طاقت کے مطابق۔ قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ان اہم علوم میں سے ہے کہ امت پر اس کا سیکھنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے امت پر قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا، حفظ کرنا واجب کیا ہے، اسی طرح ان پر یہ بھی واجب کیا ہے کہ یہ قرآن کی معانی کو بھی سمجھے اور اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اس کی دلیل سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ تدبر کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ قرآن کریم یہ معصوم کتاب ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، اس میں اختلاف نہیں ہے تو یہ معصوم کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔
تو تدبر کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الصاد میں 29 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ عظیم کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، برکت والی کتاب ہے، اور نزول کی حکمت تدبر ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے معنی میں غور و فکر کرے اور نصیحت حاصل کرے عقل مند لوگ۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے ہیں یا ان کی دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم لفظ و معنی دونوں کا نام ہے۔ لفظ کے اندر معنی ہے وہ مقصود ہے اور لفظ اس کے لیے وسیلہ ہے، تو الفاظ و معانی میں وہ جوڑ ہے جو مقاصد اور وسائل میں ہوتا ہے۔ مقصود معنی ہے، لفظ اس کا وسیلہ ہے۔ لفظ کو اللہ نے اس لیے محفوظ کیا اور حفظ کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے اندر جو معنی و مقصد ہے وہ محفوظ رہے۔ ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم میں تدبر کرنا اللہ کا حکم ہے اور معنی سمجھنا بھی لازمی ہے۔ اب تدبر کرنا بغیر معنی سمجھے یہ ممکن نہیں ہے، اور معنی کا سمجھنا وہ تفسیر کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی تفسیر امت پر فرض ہے، فرض کفائی ہے۔ تفسیر کی اہمیت، موضوع، غرض اور شدت حاجت، علماء نے اس کو ایک ساتھ بیان فرمایا بڑے عجیب انداز سے۔ فرماتے ہیں کہ کسی علم کا اشرف اور اعظم ہونا یا تو اس کی موضوع کی شرافت و عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے غرض و غایت کے شرافت و عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شدت حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو علم تفسیر اہم اور اشرف علم ہے۔ اگر اس کی موضوع کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اشرف اور بہت ہی عظیم علم ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ اشرف الکلام ہے اور سب سے سچا کلام ہے، دین کا پہلا مصدر ہے اور اصل ہے، اور صراط مستقیم کا مرکز ہے، اور ہر حکمت اور ہر فضیلت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اگر غرض و غایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ تفسیر کی غرض و غایت ہے الاعتصام بالعروۃ الوثقی والوصول الی السعادتین الدنیویہ والاخرویہ، اللہ تعالیٰ کی مضبوط کڑی کو، اللہ تعالیٰ کے کڑی کو مضبوطی سے تھامنا اور دنیوی و اخروی سعادت کو حاصل کرنا، کیونکہ دنیوی و اخروی سعادت اس پر موقوف ہے کہ آپ صحیح اسلام پہچان لیں اور اس پر عمل کر لیں، اور صحیح اسلام پہچاننا یہ فہم قرآن و معانی پر موقوف ہے۔ شدت حاجت کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی کمال ہو، کوئی کمال دینی ہو یا دنیاوی ہو، عاجل ہو یا آجل ہو، یعنی فوری طور پر انسان کو ملنے والی ہو یا مستقبل میں، یہ سب محتاج ہے علوم شرعیہ و معارف دینیہ کی طرف، اور علوم شرعیہ و معارف دینیہ اس کا حصول موقوف ہے کتاب اللہ کے علم پر، اور کتاب اللہ کا علم یہ اس کی تفسیر پر اور معنی کی جاننے پر موقوف ہے۔ تو گویا تمام
سعادت تمام علوم اور ہر قسم کا کمال یہ قرآن کریم کی تفسیر پر، علمی تفسیر پر موقوف ہو گیا۔ علمی تفسیر یہ وہ اہم علم ہے کہ اول سب سے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ وجود میں آیا اور اسی کے اندر ان کا اشتغال رہا، اور سب سے پہلے وہ علم ہے کہ جس کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا۔ تفسیر اور تاویل میں کیا فرق ہے؟ ایک تفسیر ہے، ایک تاویل ہے۔ تفسیر کا معنی اور تاویل کا معنی، تاویل یہ اول سے ہے، لغوی معنی ہے الرجوع، رجوع کرنا اور کسی چیز کو اپنے اصلی حالت کی طرف لوٹانا۔ تو تاویل کو تاویل اس لیے کہتے ہیں گویا کہ مفسر وہ معانی کو لوٹاتا ہے، آیت کو لوٹاتا ہے ان معانی کی طرف کہ جو اس لفظ کے اندر ان کا احتمال ہوتا ہے۔ تو تاویل کو تاویل اس لیے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں تاویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، هل ينظرون الا تأویلا یوم یأتی تأویلہ۔ تو قرآن کریم نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کے واقعہ ہونے کو تاویل کہتے ہیں۔ جس دن اس کی تاویل آئے گی، ان کو تاویل کا انتظار ہے، یعنی قرآن کریم نے قیامت اور اس کی نشانیوں کی خبر دی ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ اصطلاح میں تاویل کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ایک قول یہ ہے کہ تاویل اور تفسیر دونوں کا ایک معنی ہے، تو پھر جو تعریف تفسیر کی ہے وہی تاویل کی ہے، وہ یہ مترادف الفاظ ہے۔ بعض علماء نے اس ترادف کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اپنی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ تفسیر عام ہے تاویل سے، اور اکثر اس کے استعمال الفاظ اس کے مفردات میں ہوتا ہے، اور تاویل کا استعمال معنی اور جملوں میں ہوتا ہے، اور اکثر تاویل کتب الہیہ میں ہوتا ہے، اور تفسیر کتب الہیہ اور غیر الہیہ دونوں میں ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا ایک معنی بیان کیا جائے جس کے اندر ایک ہی معنی کے احتمال ہو، بیان لفظ لا يحتمل الا وجہا واحدا، اور تاویل اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ جس کے اندر مختلف معنی کے احتمال ہو، ان میں سے ایک معنی متعین کرنا دلائل کی وجہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں یہ فرق ہے کہ روایت سے لفظ کا معنی متعین کیا جائے، معصور سے روایت سے تفسیر کی جائے، اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور جو رائے و اجتہاد سے کیا جائے اس کو تاویل کہتے ہیں۔ تو ما یتعلق بالروایہ تفسیر ہے، اور ما یتعلق بالدرایہ یہ تاویل ہے۔ اس کے بعد ہم تفسیر کی اقسام بیان کریں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے۔